مناتے ہیں اور کیوں قربانی کرتے ہیں؟ اور یہ بتانے کے لیے میں آپ کو ایک سناؤں گی سچا واقعہ۔ اور یہ واقعہ ہے اللہ تعالیٰ کے بہت پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے پیارے بیٹے حضرت السلام کا۔ ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ وہ صبح اٹھ کے بہت حیران اور پریشان ہوئے کہ یہ کیسا خواب تھا، مگر اگلی رات انہیں پھر یہی خواب آیا اور یہی خواب انہیں 3 راتیں مستقل آتا رہا۔ تو انہیں یہ سمجھ آ گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم ہے۔ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بہت محبت کرتے تھے، پر وہ اللہ تعالیٰ سے بھی بے انتہا محبت کرتے تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے یہ بات اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بتائی اور ان سے پوچھا۔ اس پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو کہ بہت فرما بردار بیٹے تھے، انہوں نے پوچھا کیا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے؟ تو ابو جان آپ اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اور یہ قرآن پاک کی سورہ الصفات کا ترجمہ بھی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا یہ جواب سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام مطمئن ہو گئے اور بیٹے کی قربانی کا فیصلہ پکا کر لیا۔ جیسے ہی وہ حضرت اسماعیل کی قربانی کرنے لگے، آسمان سے ایک آواز آئی، اے ابراہیم تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا اور بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو اس ہی طرح جزا دیتے ہیں۔ بے شک یہ ایک بہت بڑا امتحان تھا۔ یہ بھی قرآن پاک کی سورہ الصفات کی آیت نمبر 104 سے 106 کا ترجمہ ہے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے قربانی کے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک دمبا پیش کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے دیے گئے امتحان میں کامیاب ہونے پر شکر ادا کر قرآن پاک میں فرمایا ہے سورہ الصفات آیت نمبر 107، اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فائدے میں دے دیا۔ تو دوستو دنیا بھر کے مسلمان اسی واقعے کی یاد میں قربانی کرتے ہیں اور اچھے سے اچھا جانور قربانی کے لیے خریدتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کو ہماری قربانی پسند آئے۔ اور ہمیں اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ ہم دکھاوا نہ کریں، لوگوں کے سامنے گھما کر اور شور مچا کر ہرگز ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں کہ ہمارا جانور سب سے بڑا، مہنگا یا سب سے تندرست ہے۔ ان سب باتوں سے قربانی کا ثواب ضائع بھی ہو سکتا ہے۔ یہ قربانی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کی جاتی ہے۔ ویسے تو قربانی کے گوشت کے 3 حصے ہوتے ہیں، پہلا غریبوں کے لیے، دوسرا اپنے رشتہ داروں کے لیے اور تیسرا اپنے استعمال کے لیے۔ پر کوشش کرنی چاہیے کہ اس کا زیادہ تر گوشت مستحق لوگوں میں تقسیم کریں۔ تو چلیں آج سے ہم اسی طرح عید الاضحیٰ یعنی بقرہ عید مناتے ہیں۔ Hello friends, Assalamu alaikum. Welcome again to my channel Learn with Fun. آج ہم لرن کریں گے حج کے بارے میں۔ What is حج؟ حج ایک اسپیشل ڈیوٹی ہے جس کو ادا کرنے کے لیے دنیا بھر کے مسلمان سعودیہ عرب کے شہر مکہ جاتے ہیں۔ یہ ہمارے 5 ارکان یعنی 5 pillars of اسلام میں سے ایک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حج ہر مسلمان پر زندگی میں کم از کم ایک دفعہ ادا کرنا فرض ہے، پر اگر وہ مسلمان صاحب حیثیت ہو یعنی فائنینشلی اس قابل ہو تو۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم حج کرتے کب ہیں؟ حج سال میں صرف ایک دفعہ اسلامک کیلنڈر کے آخری مہینے ذی الحج کی 9 تاریخ کو کیا جاتا ہے
और अगले ही दिन ज़िलहज की 10 तारीख को दुनिया भर के सब मुसलमान ईद उल अज़हा मनाते हैं। अब सवाल ये है कि हज किया कैसे जाता है। हज परफॉर्म करने के डिफरेंट स्टेजेस हैं जिन्हें हम अरकाने हज कहते हैं, और इन सब स्टेजेस को कंप्लीट करके ही हज मुकम्मल होता है। सबसे पहले हाजी वो कपड़े पहनते हैं जिनमें हज अदा किया जाता है। उन कपड़ों को एहराम कहते हैं। एहराम मेंस के लिए 2 वाइट कलर के कपड़े होते हैं, जबकि फीमेल्स फुली कवर्ड कपड़ों को एहराम बनाती हैं। दुनिया भर के मुसलमान चाहे वो जिस रंग, नस्ल या मुल्क से हो, इसी एहराम में हज अदा करने जाते हैं। अब मैं आपको वो अरकान यानी स्टेप्स बताती हूँ जिनके बिना हज मुकम्मल नहीं होता। मिना, इस मकाम को मिना कहते हैं। यहाँ सारे हाजी कयाम करते हैं यानी ठहरते हैं। मैदान अराफात, ये एक बड़ा सा मैदान है जहाँ तमाम हाजी नमाज अदा करते हैं और अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं। मुज़दलिफा, इस मकाम पर सारे हाजी रात भर जागकर खूब इबादत करते और खूब दुआएं मांगते हैं। रमी यानी शैतान को कंकरियां मारना। इस मकाम पर 3 सुतून बने हुए हैं। इन सुतूनों पर हाजी कंकरियां मारते हैं। रमी के बाद कुर्बानी की जाती है। ये कुर्बानी सुन्नत इब्राहिमी है, जिसकी स्टोरी आपने मेरे चैनल पे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का सच्चा वाकया के नाम से जरूर देखी होगी, और अगर नहीं देखी तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। कुर्बानी के बाद हाजी